الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے اور اس حرمت والے مہینے کا خوب ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے کہ ماہ محرم الحرام جاری و ساری ہے اور ہم اس ماہ مبارک میں ان ایام میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اہل بیت اطہار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا ذکر خیر فرمائیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمائیں۔ بہرحال آج مختصر سا جو ہے ذکر خیر حضرت امیر معاویہ اور آپ کے وفات پانے تک کا جو منظر ہے اس کی کچھ منظر کشائی کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بعد آپ کو مسلمانوں کا امیر بنایا گیا اور آپ کو امیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے شہزادے آپ نے بنایا۔ آپ نے ان کو مسلمانوں کا امیر ٹھہرایا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اطلاع دی تھی کہ حسن جو ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ اب یہ جو معاملات ہوئے ہم اس طرف نہیں جاتے، موضوع بہت بڑا ہو جائے گا۔ بہرحال حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو وقت کا امیر بنایا اور جو ہے اب آپ نے جن کو امیر بنا دیا، آپ نے جن سے صلح فرما لی، اب ان کی اجتہادی خطائیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر امام حسن نے جب ان کو امیر بنا لیا، ان سے صلح فرما لی، تو اب امام حسن کو ماننے والے، امام حسن سے محبت رکھنے والے وہ جو ہیں اب امیر معاویہ کو برا بلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ امام حسن نے ان سے صلح فرما لی اور ان کو اچھا کہا۔ تو جب امام حسن نے ان سے صلح فرمائی تو ہمیں بھی چاہیے ہم ان کے بارے میں اچھے عقائد رکھیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار فرمایا اور اہل بیت سے بھی بہت پیار فرماتے تھے۔ اب حضرت امیر معاویہ نے اپنا وقت گزارا اور بہت اچھا وقت گزارا، دین اسلام کی بقا کے لیے کام کیا۔ آپ جب وفات پانے کے قریب ہوئے تو آپ کو کچھ لوگوں نے کہا کہ یزید کو جو ہے آپ نامزد کر دیں، اگلا امیر آپ بنا دیں۔ تو آپ نے ان کی بات تو سنی، پھر آپ نے یزید کو بلایا اور اس کو بلا کر اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا، یہ 3 لوگ ایسے ہیں، اگر یہ تمہاری بات مان جائیں اور تمہیں امیر مان جائیں تو خلافت پر آ جانا، ورنہ خاموشی سے پیچھے ہٹ جانا۔ تو وہ 3 لوگ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا۔ تو آپ نے جب یہ کہہ دیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اب یزید نے کیا کیا؟ وہ خلافت پر بھی آ گیا، امیر بن گیا اور اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کو چھپایا اور خود خلافت زبردستی سنبھال لی اور جو ہے اس نے خط بھیجنا شروع کر دیے۔ بہرحال آگے کا موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ ان قریب ہم اپلوڈ کریں گے، لیکن یہاں تک جو ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت امام حسن نے خلافت کے منصب پر فائز کیا اور حضرت امیر معاویہ جن کو لوگ معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں،
انہوں نے اپنے بیٹے کو یزید کو ان 3 ہستیوں کے بارے میں فرمایا اگر وہ اجازت دے دیں تو خلافت پر رہنا ورنہ ایک سائڈ پہ ہٹ جانا. تو معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے لیے جو ہیں وہ ایسے سمجھ لیں کہ ان کا ادب و احترام اور ان سے محبت ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے کیے ہوئے فیصلے کو ہم ایسے سمجھ لیں کہ اس کو ٹھکرائیں گے، اور اگر اس کو ان کے فیصلے کو ٹھکرائیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے ان کا دل دکھائیں گے، اور ان کا جب دل دکھے گا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل دکھا تو پھر رب تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائے گی. تو ہمیں ان تمام فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور ان سے محبت رکھنی چاہیے، سوائے یزید کے. باقی جو ہیں حضرت امیر معاویہ اور امام حسن، امام حسین، یہ سب کے سب ہمارے لیے جو ہیں باعث عزت ہیں اور باعث ادب و احترام ہیں، اور اہل بیت تو ویسے ہی ہمارے سروں کے تاج ہیں. دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو کچھ درس و بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.